اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الجبال، پہاڑوں کے بارے میں، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، يَنسِفُهَا، اکھاڑ دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نسفا، گرا دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ پہاڑ کو تراش تراش کر گھر بنائے، ان میں سڑکیں وہ انسان بنا دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں یہ پہاڑ اتنے مضبوط ہیں، جو اتنے مضبوط ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مٹی کی دھول کی طرح اڑا دے گا۔ فَيَذَرُوهَا، پھر چھوڑ دے گا اس کو، قاعًا، ہموار، صفصفا، چٹیل، یعنی کہ زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ درخت وغیرہ، گھر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا ترى، نہ تم دیکھو گے، فیہا، اس میں، عوجا ولا، اس میں نہ کوئی ٹیڑھ پن، ولا، اور نہ امتا، اونچی جگہ، یعنی کہ کوئی ہر ایک جگہ بالکل ہموار ہوگی، سیدھی ہوگی، برابر ہوگی، کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہوگی۔ یومئذ، جس دن، یتبعون، وہ پیروی کریں گے، الداعی، پکارنے والے کی، لا عوج لہ، نہیں کوئی جس کے انحراف لیے، نہیں کوئی انحراف جس کے لیے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ وخشعت الاصوات، اور دب جائیں گی تمام آوازیں، للرحمن، رحمان کے سامنے، فلا تسمع، تو نہ تم سنو گے، الا مگر، ہمسا، دھیمی آواز۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یومئذ، جس دن، نہ تنفع، فائدہ دے گی، شفاعت، سفارش، الا من، مگر اس کو، اذن، اجازت دے، لہ، رحمان، واسطے اس کے رحمان، ورضی لہ قولا، پسند کرے اس کے لیے بات کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں کو حق دے گا کہ وہ اللہ سے نیک لوگوں کی سفارش کریں، یعنی کہ نیک لوگوں کو بھی شفاعت کا حق ملے گا، جب تمام انبیاء حساب کتاب لینے کی دعا کرنے سے انکار کر دیں گے، یعنی کہ سب کو اپنی پڑی ہوگی، کیونکہ حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا قیامت والے دن۔ اتنی سخت گرمی میں کتنی سال وہاں پہ کھڑے رہنا ہے، کتنی دیر کھڑے رہنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب وہاں پہ تھک جائیں گے لوگ گرمی سے اور پریشان ہو جائیں گے، تو پھر وہ سب انبیاء کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے نفسی نفسی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے، ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہم سے یہ خطا ہو گئی، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو نہ سب آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو وہ لوگ مومنین، جو وہ لوگ دوزخ کے مستحق ہو گئے ہوں گے بدعمالیوں کی وجہ سے، تو یہ شفاعت یہ یعنی کہ مومنین وہ لوگ، یعنی کہ بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن جنہوں نے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ اپنی سزا دوزخ میں بھگت کے پھر جائیں گے۔ اور یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ علماء اور شہداء بھی کریں گے، ان گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت کریں گے جو دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے، ان کی شفاعت کچھ انبیاء اور فرشتے کریں گے۔ جنتیوں کے درجے بلند کرنے کے لیے شفاعت جو ہے وہ کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت کے بعض لوگ پوری جماعت کے لیے، بعض پورے قبیلے کے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ایک افراد کی شفاعت سے بنو تمیم، یعنی کہ ایک قبیلے سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے راستے میں اہل دوزخ کی صف کھڑی ہوگی، یعنی کہ صف بنا کر کھڑے ہوں گے۔ ایک جنتی وہاں سے گزرے گا اور کہے گا، میری بات سنو۔ دوزخی کہے گا، میں نے تمہیں پانی پلایا تھا، ایک مرتبہ میری سفارش کر دو۔ دوزخی کہے گا، دوسرا دوزخی کہے گا، میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کروایا تھا، اس لیے میری سفارش جو ہے وہ کر دیں۔ تو جو وہ جنت میں جو ہے داخل ہو جائے گا، یعنی کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جو ہے، جو نیک لوگ جو ہے سفارش کریں گے، تو وہ لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن نہ سفارش کروا سکیں گے اور نہ ان کی کوئی سفارش جو ہے وہ کرے گا۔ جو
یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سفارش سنیں گے، اور جس کے بارے میں اللہ نے سننی ہوگی نا، اللہ اسی کی شفاعت جو ہے وہ قبول فرمائیں گے۔ شہید جو ہے اپنی 70 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا جو قبول ہوگی۔ ماں باپ کے حق میں نابالغ بچے کی سفارش قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بچے آگے بھیج دیے، یعنی وہ شہید ہو گئے، وہ اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے۔ جو ہاف بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو مس کیریج ہو جاتا ہے عورتوں کا، وہ اپنے ماں باپ کو ناف سے کھینچ کر جو ہے جنت میں لے جائیں گے۔ حفظ کرنے کے بعد قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جو سمجھے گا، عمل کرے گا، وہ اپنے رشتہ دار 10 کو دوزخ سے چھڑائے گا، 10 رشتہ داروں کو وہ دوزخ سے چھڑائے گا۔ حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پر عمل بھی جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ روزہ اور قرآن پاک شفاعت کروائے گا۔ پہلے قیامت کی سختی ہوگی، سختی سے گزریں گے لوگ، پھر پل صراط سے گزریں گے، پھر اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر شفاعت کی جو ہے وہ باری آئے گی۔ آج اعمال انسان کو ایسے کرنے ہوں گے کہ خود کو اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ بچا سکے۔ اگر انسان ایسے اعمال نہ کرے تو ایسے ہی اعمال کر لے کہ وہ دوسروں کی شفاعت کا حقدار جو ہے وہ بن جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی شفاعت عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ جو ان کے سامنے ہے، أَيْدِيهِمْ جو ان کے سامنے، وَمَا خَلْفَهُمْ جو ان کے پیچھے ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کے علم کے اعتبار سے۔ یعنی کہ اللہ کا اذن کیوں ضروری ہے سفارش کے لیے؟ آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون سفارش کر سکے گا اس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر۔ اللہ کے سوا کسی کے اعمال کی کسی کو خبر نہیں ہے، اعمال کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ سخی کا مقصد کیا تھا سخاوت کرنے کا، شہید کا مقصد کیا تھا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے راہ پر خرچ کر رہا تھا، بیچ میں اس کی اندر سے نیت کیا تھی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جو شہید ہوا اس کا کیا مقصد تھا، اس کی کیا نیت تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اذن کے بغیر نہ کوئی سفارش کروا سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں۔ علم اللہ کے پاس ہے تو راضی بھی اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اللہ کو راضی اور اس کی سفارش کا اذن جو ہے، یعنی کہ جو ہمیں سفارش ملے گی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے سے، اطاعت کرنے سے جو ہے ملے گی۔ اللہ کو راضی کرنے میں کوشش جو ہے ہونی چاہیے، تو شفاعت کے حقدار ہم تب بن سکیں گے۔ محنت انسان اس درجے کی کرے کہ لوگوں کی سفارش کرنے والا بنے۔ اگر نہیں اتنی کر سکتا، نہ کر سکے، تو کم از کم درجہ محنت اتنی ہو کہ ہماری سفارش ہی جو ہے وہ کروا سکیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ جو ہیں وہ کروا سکیں، کیونکہ سفارش اسی کی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کا اطاعت گزار ہوگا۔ جو گناہ گار ہوں گے، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ گزار دی ہوگی اور سفارش کی امید لگائے ہوں گے، تو ان کو سفارش نہیں ملنی ہے۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ اور جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ حی و قیوم کے سامنے، وقد اور تحقیق، خابہ نامراد ہوا، من حمل جس نے بوجھ اٹھایا، ظلم کا، کون سا؟ شرک کا، عمل کرے گا، من الصالحات نیکیوں میں سے، وہوا اور وہ مومن ہو، فلا یخاف تو نہ وہ ڈرے گا، ظلم ولا حظما ظلم سے اور نہ کسی حق تلفی سے۔ یعنی کہ مومن کے دل میں نا اطمینان ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو اس نے محنت کیا اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ مومن اپنے آپ کو نیک عمل کرتے ہوئے بنا اپنے آپ کو خوف اور امید کے درمیان میں رکھتا ہے کہ اللہ نے ہمارا عمل قبول نہ کیا تو، اور اگر اللہ امید رکھتا ہے کہ اللہ ہمارا عمل کو جو ہے وہ قبول کر لے گا، تو ایسے میں انسان کو جو ہے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈرتے ہوئے نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ذالک کا اسی طرح انزلناہ نازل کیا ہم نے قرآن عربی وصرفنا عربی اور پھیر کر لائیں گے ہم فیہ اس میں من الوعید تنبیہات میں تنبیہات ڈراوے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، اور یحدثو یا پیدا کر دے لہم ان کے لیے ذکرہ ان کے لیے ذکر۔
تو یہ عربوں پر خاص رحمتی کہ ان پر وہ کلام نازل ہوا جو قیامت تک کا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سنا، پھر عمل کیا، پھر آگے پہنچایا۔ ہر زبان کے ساتھ نا فیلنگ ہوتی ہے اور میسج ہوتا ہے۔ بات اسی زبان میں کی جائے جو زبان ہے تو فیلنگ سمیت آگے پہنچتی ہے۔ جب ہمیں عربی زبان آتی جاتی ہے سمجھ تو ہمیں قرآن کا میسج بھی آنے لگتا ہے، اور پھر اسے معلوم ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ہم اسی طرح یہ ہے کہ ہم عربی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ نہ پتہ چلے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو ہمیں وہ فیلنگ نہیں آتی۔ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمیں حکم کیا ہے کرنے کا، تو پھر ہم اللہ سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو عربی کے علاوہ کوئی ایسی زبان نہیں جو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ قبر میں عربی جو ہے فرشتے بولیں گے، قیامت میں حساب کتاب عربی میں ہوگا، تو عربی جو ہے انسان کو سیکھنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پھیر کر یعنی کہ بار بار تنبیہات دیں، انہیں خبردار کیا، انہیں ڈرایا کہ اللہ کے احکامات نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، یعنی اپنی غفلت سے چونکیں، بھولے ہوئے چونک جائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں، ان کو کچھ اس امر کا احساس ہو کہ وہ کن راہوں پر بھٹکے چلے جا رہے ہیں اور اس گمراہی کا انجام کیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمجھایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور یہ ذکر ہے کیا نصیحت قرآن پاک کو کہا جا رہا ہے تاکہ تمہیں جو ہے تقوی اختیار کرنے کا موقع ملے، قرآن پاک سن کر، پڑھ کر اور اس پر عمل کر کر۔ فتعال اللہ، پس بلند ہے اللہ، ملک الحق، بادشاہ حقیقی، ولا تجل، نہ تم جلدی کرو، بالقرآن، قرآن میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی، کہ پوری ہو جائے، الیک، تیری طرف، وحی، اس کی وحی، وقل ربی، اور کہہ دیجئے میرے رب، زدنی علما، میرے علم میں اضافہ جو ہے فرما۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب وحی اترنا شروع ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشہ ہوتا کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، تو آپ وحی کو نا وحی الہی بار بار دہراتے تھے، رپیٹ کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بار بار مت دہرائیں، یاد کروانا ہمارا کام ہے، آپ صرف سنیے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، عہدنا، عہد کیا ہم نے، اِلیٰ آدم، طرف آدم علیہ السلام کے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیہ، تو وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ، اور نہیں پایا ہم نے، لہ، اس کے لیے، عزم۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھولا ہوا سبق جو ہے جسے قرآن یاد دلا رہا ہے، وہی سبق ہے جو نوع انسانی کو اس کی پیدائش کے آغاز میں دیا، جسے یاد دلاتے رہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن سے پہلے بھی بار بار جو ہے وہ ذکر آتے رہے ہیں۔ کون سے صحیفے، پہلی کتابیں۔ انسان اس سبق کو بار بار شیطان کے بہکانے سے بھول جاتا ہے، جیسے آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، اسی لیے انسان اس کا محتاج ہے کہ انسان کو بار بار یاد دہانی جو ہے وہ کرائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وعدہ ہے، عہد کیا ہے، عہد اشارہ ہے یہاں پہ درخت کی طرف ہے۔ انہوں نے کیا غلطی کی تھی، جو انہوں نے درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا تھا۔ عہد فرما برداری کا تھا کہ اس درخت سے منع کیا تھا، وہاں مت جانا۔ آدم علیہ السلام نے پختہ عہد کیا تھا۔ ابن آدم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے، جس سے رب کو دیکھ کر پھر یاد کب آتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف آئے، اللہ کا پیغام سنے، اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو، تو وہ پھر پیغام اللہ کا یاد آنے لگتا ہے کہ ہم تو اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی بندگی کریں گے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ عہد الست کو ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم زندگی کا مقصد بھول جائیں گے، پھر انسان شیطان کے چکر میں پھنس جائے گا۔ تو جنت کی قیمت ہے اللہ کی فرما برداری۔ اس فرما برداری کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے بار بار انبیاء بھیجے۔ بھول ہو گئی، غفلت ہوگی تو عزم نہ ہوگا۔ پہلی شیطان کے وار سے بچ گیا۔ دوسری طرح کے لوگ جو شیطان سے جو ہے 7 بار شیطان کا واقعہ ہے کہ شیطان ہمیں اس وعدے پر قائم نہیں رہنے دے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو بہکا کر جو ہے وہ رہوں گا۔ بچے گا وہ
جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا۔ اور اطاعت گزار کے لیے انسان کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کے کہنے سے انسان اللہ کا اطاعت گزار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار نہیں بن سکتا۔ وَقُلْنَا تو کہا ہم نے یا آدم اے آدم اِنَّ بے شک ہٰذَا یہ عَدُوٌّ لَکَ دشمن ہے تیرے لیے، وَلِزَوْجِکَ اور تیری بیوی کے لیے، فَلَا یُخْرِجَنَّکُمَا ہرگز نہ نکلوا دے تم دونوں کو، مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ جنت سے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ کی نعمتیں ملیں گی انسان کی، تو یہ بتایا گیا کہ وہ خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ اس نے کہا نہیں کھاؤ، تمہیں اس لیے منع کیا گیا کہ تمہیں ہمیشہ کی نہ زندگی نہ مل جائے، ہمیشہ کی نعمتیں جو ہیں وہ مل جائیں گی اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے۔ وسوسہ ڈالا اس نے۔ انسان کی شروع سے یہ خواہش ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، ہمیشگی کی نعمت چاہتا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی کو ابدی نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز سے ختم ہو جانا ہے۔ تو پھر انسان ایسی کوشش کرے تو پھر انسان اللہ سے ٹکراتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو وہ ٹکراتا ہے۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کیسے دنیا میں رہنا ہے، اور جو اس رہنمائی پر نہیں چلتا وہ دنیا کو پانے کے لیے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ پھر انسان کو گناہ خوبصورت نظر آتے ہیں، دنیا کی محبت میں انسان گم ہو جاتا ہے اور اللہ سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان لکا بے شک تمہارے لیے اللہ کے نہ تجوعا تم بھوکے ہوگے، فیہا اس میں، ولا تعرا اور نہ تم برہنہ ہوگے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ تم یہ کھا لو، تمہیں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ نعمت تمہیں سب کچھ ملے گا، تم یہ کھاؤ، تمہیں انسان میں۔ تو ابن آدم کو لباس اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ عزت کا دیا تھا۔ جو نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ جو لباس تھا وہ لے لیا۔ وَإِنَّكَ وَأَنَّكَ بے شک تم لا تَظْمَؤْ نہ پیاسے ہوگے، فیہا اس میں، ولا تضحیٰ نہ دھوپ لگے گی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ پیاس ہوگی نہ دھوپ ہوگی، کس میں؟ جنت میں۔ ابن آدم کو لباس عزت کا دیا، اور جو نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے، لباس اتروا لیا جاتا ہے، اور جو فرما برداری کرے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس دیتا ہے۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ انسان کے شر کو باہر لانا چاہتا ہے۔ انسان میں خیر اور شر دونوں ہیں۔ شر پر انسان کیسے قابو پاتا ہے اپنے شر پر؟ جب وہ اللہ کی اطاعت گزاری پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رہتا ہے۔ اور جب انسان ذرا سا غافل ہوتا ہے تو شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے تو اس کا شر، انسان کا شر باہر آنے لگتا ہے، ساری برائیاں پھر وہ انسان کی باہر جو ہے وہ آنے لگتی ہیں، جو انسان شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر شرم و حیا رکھی ہے، ظاہری اور باطنی بے حیائی نہ ہو۔ ظاہری بے لباسی ہے اور باطنی برائیاں ہوتی ہیں جو انسان کی دل میں ہوتی ہیں اور ضمیر میں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ وسوسہ ڈال دیا الہی اس کی طرف، الہی شیطان و شیطان نے قال کہا یا آدم و آدم حل ادلکا کیا میں تجھ کو بتاؤں علی شجرۃ الخلد درخت کے بارے میں ہمیشگی کہ وہ ملک لا یبلا نہ بادشاہت پرانی ہوگی۔ اب اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں جو ہے ایسا پھل کھانے کو کہہ رہا ہوں، تمہاری کبھی جو ہے یہ جنت میں بادشاہی کبھی ختم نہ ہوگی، تم یہ پھل کھا لو، ہمیشگی کی زندگی ملے گی۔ فَأَكَلَا تو دونوں کھا گئے، منہا اس میں، فَبَدَتْ تو کھل گئے، لَهُمَا ان دونوں کے لیے، سَوْآتُهُمَا ان کے سطر، وَطَفِقَا اور دونوں لگے، یَخْصِفَانِ چھپانے، عَلَيْهِمَا اپنے اوپر چپکانے، میں ورق الجنت جنت کے پتوں میں سے، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کی، فغوا تو بھٹک گئے۔ کیا کیا؟ اس نے لباس اتروا دیا نا اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں واپس لینا شروع کر دی۔ نعمتیں ہر تھی، لباس اعلیٰ، ہر چیز اعلیٰ کھانے پینے کو مل رہی تھی۔ اللہ نے منع کیا تھا، فرما کہ حکم تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، وسوسہ ڈالا کیا، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں واپس لے لی۔ تو انسان جو اللہ کی چاہتا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں، تو انسان کو نعمتوں پر شکر، نعمتیں بانٹتے رہنا چاہیے، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کی فرما برداری کرتے رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ سمجھتبہ پھر چن لیا اس کو، ربو اس کے رب نے، فتابہ پس مہربان ہوا، علیہ اس پر، فہدا اور ہدایت بخشی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے احساس ہو گیا، شیطان کو احساس نہیں ہوا، ابلیس ہے نا اس کا نام، انتہائی مایوس اللہ کی رحمت سے۔
دو رویے نا دنیا میں، ایک ہے شیطان کا اور ایک ہے آدم علیہ السلام کا۔ شیطان اکڑ گیا اپنی غلطی پر، اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کروں گا، یہ تو ایک حقیر چیز ہے، میرے سے حقیر ہے، میں تو آگ سے شعلے سے پیدا ہوا ہوں۔ اور دوسرا جو تھا رویہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، وسوسے میں آ کے پھل کھا لیا، انہوں نے فوراً سے توبہ کی۔ اگلی سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں آگے ہم پڑھیں گے تو آگے آئے گا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ قبول کر لی، صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ آئندہ کے لیے راہ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ قال فرمایا، قال اہبطوا تم دونوں اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعا سب، بعضکم تم میں سے بعض لبعض عدو بعض کے دشمن، فاما بس اگر یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی ہدن میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع تو جس نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا یضل تو نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقی اور نہ بدبخت ہوگا۔ فرمایا تم دونوں فریق، کون سے فریق؟ انسان اور شیطان، یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی کہ کوئی اللہ کی طرف بلانے والا آئے، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، کیونکہ انسان جب اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے تو بدبختی اس کا مقدر جو ہے وہ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ ومن اعرض اور جس نے منہ موڑا، عن ذکری میرے ذکر سے، فإن تو بے شک لہو اس کے لیے، معیشتاً دنیا میں زندگی، یعنی کہ گزران دنیا میں زندگی، ضنقاً تنگ ہے، ونحشرہ اور ہم اسے اٹھائیں گے، یوم القیامت قیامت کے دن، اعمیٰ اندھا۔ دنیا میں تنگ زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے تنگ دستی لاحق ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسے چین نصیب نہ ہوگا۔ کہاں؟ دنیا میں۔ کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین رہے گا، کیونکہ چین کہاں پہ ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی اطاعت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے سکون۔ پھر وقال کہے گا، کون؟ اندھا اٹھایا جائے گا نا قیامت میں، کہا جائے گا قال کہے گا ربی لما اے میرے رب حشرتنی تو نے مجھے کیوں اٹھایا، اعمیٰ اندھا، وقت کنت بصیرا میں تو تھا دیکھتا، یعنی کہ میں جب دنیا میں تھا میں تو دیکھتا تھا۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، اب مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ قال وہ فرمائے گا کذالک اسی طرح، اتت کا تیرے پاس آئیں، آیاتنا ہماری آیات، فنسیتہا تو نے انہیں بھلایا، وکذالک اسی طرح، کذالک الیوم اسی طرح آج، تنسا ہم تجھے بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھیں، یعنی کہ کوئی پیغام اللہ کا پہنچتا تھا تو اندھے بن جاتے تھے، نظر آ رہا ہوتا تھا کہ ہم قرآن پاک پڑھ لیں سن لیں، لیکن ہم سنتے نہیں تھے، ہم پڑھتے بھی نہیں تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے بھلا دیا تھا نا میرے پیغام کو، اب میں نے بھی تجھے بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرف جو حد سے نکل جائے، ولم اور نہ یؤمن نہ ایمان لائے، بآیاتی آیتوں پر، رب ہی آیتوں پر اپنے رب کے، والعذاب الآخرت البتہ عذاب آخرت کا، شد و ابقا شدید ترین اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ اب اشارہ اس آیت کی طرف ہے، اس تنگی کی طرف ہے کہ جو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے، اور اب آخرت کا عذاب اور شدید تر ہے اور زیادہ دیر تک رہے گا۔ تو اللہم اجرنا من النار، افلم کیا یہدی ہدایت نہیں دی، لہم انہیں، کم کتنی ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دی، قبلہم ان سے قبل، من القرون قومیں، جماعتیں، یمشون وہ چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم ان کے مساکن میں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات لأولی النہی میں اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جو اس وقت مخاطب تھے۔ پھر کہا ان لوگوں کی تاریخ سے سبق نہیں لیا، کوئی ہدایت نہیں ملی ان سے پہلے، کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں نا، اس میں بڑی ہی نشانیاں ہیں، یعنی کہ یہ بھی قوم تھی، یہ جن کے گھر آج ویران ہیں، محل ویران پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی بستا تھا، یہاں کا بھی کوئی مالک تھا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، وہ نہیں ہے آج،
تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے، تو ساتھ کیا جانا ہے؟ اعمال جانے ہیں، نیکیاں جانی ہیں، اعلیٰ اخلاق جانا ہے، اور جو پیچھے ہم اچھا کر جائیں گے وہ ہمارے ساتھ رہ جائے گا. ہمارے باقی کیا رہ جائے گا پیچھے؟ باقی ہمارے اچھے عمل رہ جائیں گے جو ہمارے لیے آگے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو ہمیشہ اپنے اعمال کی، نیک اعمال کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ ہم آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک عمل کو قبول بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے اور ان کو جو ہے ہمیشہ سیدھی راہ پر رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.